نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذلك الدين تربت يداك صدق الله العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو مد نظر رکھتے ہوئے چار چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، یا تو عورت کے مال کا لحاظ کیا جاتا ہے، یا تو اس کے حسب نسب کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور یا تو اس کے حسن جمال کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور یا دینداری کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دی جائے، اور یعنی اس کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ دراصل نکاح کی جو صورت ہے، عموماً جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس کے اندر بعض اوقات انسان اس عورت کے مال کو مد نظر رکھ کے اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے، یا جو اس کی منکوحہ بن رہی ہے، اس کا مال کتنا ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے۔ مال اور جائیداد کی وجہ سے ایک آدمی حرص اور طمع کے اندر آ جاتا ہے، اور نکاح کا رشتہ جو ایک مقدس رشتہ ہے اس کو استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ اہمیت مال کو دیتا ہے، اور مال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی منکوحہ کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا کام انجام دیتا ہے کہ اس کا جو نکاح ہو تو خوب دھوم دھام کے ساتھ ہو، اور اس کی معاشرے میں ایک حیثیت ہو۔ اسی طرح بعض اوقات حسب اور نسب کو دیکھا جاتا ہے، یعنی قوم قبیلے کو دیکھا جاتا ہے نکاح کے اندر، کہ یہ عورت جو ہے بہت بڑے خاندان سے اس کا تعلق ہو، بہت بڑے قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو معاشرے کے اندر میری عزت ہوگی اور میری جگہ جگہ پر واہ واہ کی جائے گی کہ بہت بڑے خاندان کے اندر اس نے رشتہ نکاح استوار کیا ہے۔ تو بعض اوقات انسان نکاح کرتا ہے اس کے حسب اور نسب کو دیکھ کر کے بہت بڑا حسب اور نسب والا ہے۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کے حسن کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی خوبصورتی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کتنی حسین ہے اور کتنی خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کی وجہ سے انسان اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ اور ایک آخری اور چوتھی صورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اس کے دین کو دیکھے، اور فرمایا کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان جب نکاح کرے تو اس میں اس کی دینداری کو مد نظر رکھ کر وہ نکاح کا پیغام کسی کو بھیجے، اور پھر اپنی ازدواجی جو زندگی ہے اس کو استوار کرنے کی کوشش کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربت یدا کا، یعنی خاک آلود ہو جائے اس کے ہاتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بظاہر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدوا دیے، کیونکہ تربت یدا کا کے معنی ہوتے ہیں کہ خاک آلود ہو جائے، یعنی ہلاک اور تباہ ہو جائے، لیکن یہ کنایہ ہے اس شخص کی طرف کہ اس کو یہ بتلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ آدمی اس طرف مائل ہو جائے کہ وہ دینداری کو ترجیح دے، اور مقصد دینداری کی طرف ایک شخص کو مائل کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ اس نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، میرا جو یہ بیٹا ہے یہ مجھے برا بلا کہتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے، اور عجیب عجیب وہ طعنے مجھے دیا کرتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تجھے کیا ہوا کہ تو اپنے والد کے ساتھ اس طرح سخت الفاظ کے ساتھ پیش آتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا یا امیر المؤمنین، میری جو والدہ ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے کبھی مجھے طعنہ دیتی ہے، کبھی مجھے گالیاں دیتی ہے، اور کبھی مجھے برا بلا کہتی ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے یہی چیزیں سیکھی ہیں،
اور یہی میری سمجھ میں آتا ہے، میں نے کوئی خیر خواہی کی بات اس سے نہیں سنی، کوئی دینداری کی بات نہیں سنی، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو نے دینداری کو کیوں ترجیح نہ دی؟ جب تو نکاح کر رہا تھا، جب تو ازدواجی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو نے وہاں دینداری کو ترجیح کیوں نہ دی؟ یعنی اگر تو دینداری کو ترجیح دیتا تو یہ معاملات جو آج تیرے ساتھ پیش آئے ہیں پیش نہ آتے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو پسند فرمایا۔ پھر دینداری کے اندر خاص کر مذاہب کا خیال رکھا جائے، ایک مسلمان کوشش کرے کہ دینداری کی وجہ سے وہ دیندار عورت کا انتخاب کرے، اور دینداری میں بھی دیکھیں کہ اگر مسلمان ہے تو کس نوعیت کا یا کس درجے کا مسلمان ہے، یا کس نوعیت کی یہ لڑکی ہے کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جائے، اس کو پرکھا جائے اسلام کے دائرے میں، اور اسی طرح مذہب کے دائرے میں۔ اگر وہ پردے دار خاتون ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، تو اس کو ترجیح دی جائے، بجائے اس کے کہ انسان حسن کو ترجیح دے، بجائے اس کے کہ انسان حسب و نسب کو ترجیح دے، بجائے اس کے کہ انسان مال و دولت کو ترجیح دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔